بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاک دامن عورت کبھی بھی اپنی عزت پر سودا نہیں کرتی۔ وہ اپنے دامن عفت کو کبھی داغدار نہیں کرتی، چاہے اسے اپنی عزت کی خاطر جان سے ہاتھ دھونا پڑے۔ خطاب اپنی کتاب عدالت السما میں ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں۔ کہتے ہیں بغداد میں ایک کسائی تھا، گوشت کی خرید و فروخت اس کا کام تھا۔ وہ پھوپنے سے پہلے ہی دکان کی طرف نکل جاتا، بکرا ذبح کرتا، پھر اپنے گھر لوٹ آتا اور سورج چڑھنے کے بعد اپنی دکان کھول کر گوشت بیچتا۔ ایک رات وہ بکرا ذبح کر کے واپس لوٹ رہا تھا۔ رات اندھیری تھی، اس کے کپڑے بکرے کے خون سے لت پت تھے کہ اچانک اندھیری گلیوں سے اسے ایک دردناک چیخ سنائی دی۔ وہ تیزی سے آواز کی سمت بھاگا۔ بھاگتے بھاگتے کسی چیز سے اس کا پیر ٹکرایا تو وہ لڑکھڑا کر گر پڑا۔ اٹھ کر دیکھا تو پتہ چلا ایک بے جان جسم خون میں لتھڑا پڑا ہے۔ اس کے جسم پر جاں بجا چھریوں کے وار ہیں اور ایک چھری اس کے جسم میں پیوست ہے۔ اس نے چھری کھینچ لی۔ اس نے اس آدمی کو اٹھا کر اس کی مدد کرنا چاہی۔ اس کے بہتے خون سے اس کے کپڑے لت پت ہو گئے، لیکن وہ مر چکا تھا۔ اتنے میں آواز سن کر لوگ بھی جمع ہو گئے۔ اب جو دیکھا تو کسائی کے ہاتھ میں چھری تھی، اس کے کپڑوں پر بھی تازہ خون بہہ رہا تھا اور وہ ڈرا سہما بھی لگ رہا تھا۔ لہٰذا انہیں یقین آ گیا کہ اس کسائی نے ہی قتل کیا ہے۔ مقدمہ قاضی کی عدالت میں پیش ہوا۔ ساری شہادتیں اور ثبوت اس کے خلاف تھے، لہٰذا قصاص میں اس کے قتل کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ جب اسے قصاص کی جگہ لے جایا جا رہا تھا اور اسے اپنی موت کا یقین ہو گیا تو اس نے چیخ کر لوگوں کو متوجہ کیا اور کہنے لگا، اللہ کی قسم، میں نے اس آدمی کو قتل نہیں کیا، لیکن میں نے کسی اور بے گناہ جان کو قتل کیا تھا۔ آج مجھے اس کے قصاص میں قتل کیا جا رہا ہے۔ تقریباً 20 سال پہلے جوانی کے دنوں میں ایک کشتی چلاتا تھا۔ لوگوں کو نہر کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر لے جایا کرتا۔ ایک روز ایک امیر و کبیر دوشیزہ اپنی ماں کے ہمراہ میرے پاس آئی۔ میں نے اسے دوسرے کنارے تک پہنچا دیا۔ دوسرے دن پھر وہ آئی اور اپنی ماں کے ہمراہ کشتی میں سوار ہو گئی۔ چند دنوں کے آنے جانے کے بعد میرے دل میں اس کی محبت گھر کر گئی۔ وہ بھی مجھ میں دلچسپی لینے لگی تھی۔ میں نے اس کے گھر نکاح کا پیغام بھیجا، لیکن اس کے باپ نے میری تنگ دستی کی وجہ سے انکار کر دیا۔ پھر میرا اور اس کا تعلق ختم ہو گیا۔ دوبارہ میں نے نہ اس کو دیکھا نہ اس کی ماں کو، لیکن میرے دل میں اس کی محبت کا چراغ جل رہا تھا۔ 2-3 سال بعد میں اسی طرح اپنی کشتی میں بیٹھا سواریوں کے انتظار میں تھا۔ ایک عورت اپنے بچے کو لیے آئی اور مجھ سے دوسرے کنارے چلنے کو کہا۔ میں نے حامی بھر لی تو وہ بیٹھ گئی۔ چلتے چلتے جب ہم نہر کے بیچ میں پہنچے تو میری نظر اس کے چہرے پر پڑی۔ مجھے محسوس ہوا کہ یہ تو میری وہی محبوبہ ہے جس کے والد نے میرے اور اس کے درمیان جدائی کر دی تھی۔ میں اس کی ملاقات سے بہت خوش ہوا۔ میں نے اس کو پرانا زمانہ یاد دلانا چاہا اور اپنی سابقہ محبت و عشق کی داستان چھیڑی، لیکن اس نے محتاط رویہ اپنایا۔ اس نے نہایت سنجیدگی سے بتلایا کہ اس کی شادی ہو گئی ہے اور یہ اس کا بچہ ہے۔ اس کے اکھڑے رویے سے میرے اندر کا شیطان جاگ گیا۔ میں بری نیت سے اس کے قریب ہوا۔ وہ میرے ارادے کو بھانپ کر دور ہی سے چلائی، مجھے اللہ کی یاد دلانے لگی، لیکن میں نے کوئی توجہ نہیں کی۔ وہ اپنی طاقت بھر مزاحمت کر رہی تھی۔ اس کا بچہ نیچے پڑا رو رہا تھا۔ میں نے اسے اٹھا لیا اور پانی کے قریب کر کے کہا، اگر مجھے اپنا مقصد پورا کرنے نہیں دیتی تو اسے پانی میں پھینک دوں گا۔ وہ یہ دیکھ کر رونے لگی، لیکن مجھ پر تو شہوت کا بھوت سوار تھا۔ میرا دل نہ پسیجا۔ میں نے بچے کے سر کو پانی میں ڈبو دیا۔ جب وہ مرنے کے قریب ہو گیا تو اسے نکال لیا۔ وہ مجھے دیکھ کر گڑ گڑا رہی تھی، میری منتیں کر رہی تھی، لیکن میرے ساتھ برے فعل پر راضی نہ ہوئی۔ میں نے دوبارہ بچے کا سر پانی میں ڈبو دیا۔ اس کا دم گھٹنے لگا، سانسیں اکھڑنے لگیں
اس کی ماں دل تھامے دہشت بھری نگاہوں سے اپنے جگر کے ٹکڑے کو دیکھ رہی تھی کہ وہ ننھے منھے ہاتھ پانی میں مار رہا تھا۔ آخر اس کے اعضا بے جان ہو کر جھول گئے اور اس کی نبضیں خاموش ہو گئیں۔ میں نے اسے پانی سے نکالا تو وہ مر چکا تھا۔ میں نے اس کے لاشے کو پانی میں پھینک دیا، پھر اس کی ماں کی طرف بڑھا۔ اب کی بار اس نے پہلے سے زیادہ قوت کے ساتھ مزاحمت کی، ساتھ ہی پاگلوں کی طرح روتی جا رہی تھی۔ میں نے زچ ہو کر اس کے بالوں سے پکڑا اور پانی کے قریب لے جا کر غوطہ دینے لگا۔ بار بار اس کو نکال کر پوچھتا، بولو کیا تیار ہو؟ وہ راضی نہ ہوتی تھی، حتیٰ کہ میرے ہاتھ شل ہو گئے۔ تو میں نے اسے ایک لمبا غوطہ دیا، یہاں تک کہ اس کا سانس اکھڑ گیا اور ہاتھ پاؤں ساکت ہو گئے۔ وہ مر گئی تھی۔ میں نے اسے بھی پانی میں پھینک دیا اور واپس لوٹ آیا، اور کسی کو بھی میرے اس جرم کی اطلاع نہ ہو سکی۔ لیکن پاک ہے وہ ذات جو مہلت دیتی ہے پر بھولتی نہیں۔ لوگ اس قصے کو سن کر رونے لگے، پھر اس کا سر قلم کر دیا گیا۔ اور یہ ہرگز نہ سمجھنا کہ جو کچھ یہ ظالم کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل ہے۔ ذرا غور کریں اس پاکیزہ آنچل دوشیزہ کے حال میں، جس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بچے کو قتل کر دیا گیا اور وہ خود بھی مر گئی، لیکن اپنی عزت کا سودا نہیں کیا، اپنی شرافت کے پردے کو تار تار کرنے پر راضی نہ ہوئی اور اس کو اپنی جان کے عوض مول لیا۔ اور عفت والے ایسا ہی کیا کرتے ہیں۔